مسلمان ہو جایا کرتے. تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 4 سال 9 مہینے یا کچھ مہینے آپ نے خلافت کی. لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان مبارک فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جب مصلی پہ کھڑے ہوئے، مکبر نے تکبیر کہی، آپ نے اللہ اکبر کہا، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، سجدے میں جب آپ پہنچے تو ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلودہ تلوار جو تھی وہ اپنے جناب والا کپڑوں سے نکال کر مولا علی پہ وار پہلا کیا گردن پہ، سجدے کی حالت میں فجر کی نماز کے وقت مصلی پہ. حضرت علی المرتضیٰ کو 17 رمضان مبارک کو زخمی کیا گیا اور 2 دن آپ ان زخموں کی آپ تاب نہ لا سکے اور 19 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ 19 رمضان المبارک فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کے عالم میں عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر وار کیا اور آپ کو زخمی کیا. 2 دن آپ زخموں میں رہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے. بالآخر 21 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کا دن آیا، آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو غسل حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر اور جمی حضرات نے دیا. آپ کا جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسین کے بڑے بھائی یعنی مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور کوفہ کی سرزمین کر گورنر ہاؤس کے قریب آپ کو دفن کیا گیا. یہ ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک بابرکات، جس ذات پر رب راضی تھا، رسول راضی تھا. اور آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے پیغام یہ دیا کہ علی کسی کے سامنے جھکنا بکنا یہ پسند نہیں کرتا، یہ جھکے گا یا خدا کے سامنے یا مصطفیٰ کے سامنے. اور بتا دیا علی المرتضیٰ نے کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں. دیکھو کیا ناز ہے، میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا اور اگر اس پہ آپ سن کر سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا. باپ سر کٹایا سجدے میں، علی نے نماز کی حالت میں سر کٹایا اور پھر حسین کو دیکھو کربلا کے میدان میں سجدے کے عالم میں سر کٹایا. اسے کہتے ہیں باپ علی جیسا بیٹا حسین جیسا، اور جس کا باپ علی جیسا ہو بیٹا حسین جیسا ہو اسے پیار کرنے والے پھر دنیا میں بھی عزتوں کے قابل ہیں، مرنے کے بعد بھی عزتوں کے قابل ہیں. یہ ہے مقام آل بیت اطہار کے اس عظیم علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک کا. آپ کے پاس 4 درہم تھے، 4 درہم، بات آخری میں کرتا ہوں. 4 درہم تھے. آپ نے ایک کیا کیا؟ رات کے اندھیرے میں اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک روشنی میں اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک چھپا کر اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک سریعام اللہ کی راہ میں قربان کیا. یہ منظر آپ نے 4 درہم والا نا یہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. فرمایا ایمان والے وہ ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم ولا ہم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو بھی صدقہ کرتے ہیں، رات کو بھی صدقہ کرتے ہیں، چھپا کر بھی صدقہ کرتے ہیں اور میدان میں آ کر بھی صدقہ کرتے ہیں. یہ ہے عالی گھرانے کے لوگ جن کی نسبتوں کا حیا اور تعلق ہمارے سینوں میں موجود ہے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے والا اصحابہ الراشدین الکاملین الی یوم الدین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم ولا هم یحزنون.
وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند صحابہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج
بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ تو بلند آواز سے پڑھیے، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کیتا کر۔ کیونکہ یوم شہادت ہے مولا علی، اس لیے میں اپنے موضوع کی مناسبت سے اپنا موضوع رکھا ہے، تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کیتا کر، تیرے ذہن چ گل بٹھاواں، تیرے ذہن چ گل بٹھاواں تو علی علی کیتا کر، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی۔ سرکار فرماتے ہیں علی کے نام سے مومن کو پیار ہے اور منافق پریشان ہوتا ہے، تو اس نے محبت کے ساتھ سارے الحمدللہ مومن بیٹھے ہیں روزے کی حالت میں، تو کتنا مزہ آ رہا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کر، تو علی علی کیتا کر، تیرے ذہن چ گل بٹھاواں، تیرے ذہن چ گل بٹھاواں تو علی علی کیتا کر، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی۔ تیری ہوسی بلے بلے، تیری ہوسی بلے بلے، منہ کر کے نجف دے بلے، نال کر کے اچیاں باواں تو علی علی کیتا کر، نال کر کے اچیاں باواں تو علی علی کر، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کیتا کر، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی۔ او سونیا غربت بچ بھی، او سونیا غربت بچ بھی تے مر گیا تربت بچ بھی۔ آکھو سبحان اللہ۔ او سونیا غربت بچ بھی، او سونیا غربت بچ بھی تے مر گیا تربت بچ بھی، تینوں ٹھنڈیاں لگ سن ہواواں تو علی علی کیتا کر، تینوں لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں تو علی علی کر، تو علی علی۔ تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کیتا کر، تیرے ذہن چ گل بٹھاواں، تیرے ذہن چ بولو تو علی علی کیتا کر، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی۔ جے تو چاہنے بخشش ہووے، جے تو چاہنے بخشش ہووے، تیرے دل نو راحت ہووے، جے تو چاہنے بخشش ہووے، تیرے دل نو راحت ہووے، پنج تن دا ورد پکالے تو علی علی کیتا کر، پنج تن دا ذکر پکالے تو علی علی، پنج تن دا ورد پکالے تو علی علی کیتا کر، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں علی علی کیتا کر، تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی، تیرے ذہن چ گل بٹھاواں تو علی علی کیتا کر۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق اباب ذی وقار سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کا اللہ تعداد ان گن شکر احسان عظیم ہے کہ مالک کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہمیں اللہ کریم نے نصیب فرمایا۔
اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی المرتبت کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قرب و جوار دور و نزدیک سے جتنے آپ حضرات تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ کریم جو آیات بینات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم اس کے ضمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بابا جی، خراب ہو ماں، بیٹھ جاؤ، توجہ نہ سنیے حضرات۔ آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا یوم شہادت ہے، آپ شہید ہوئے، تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ موضوع کی مناسبت سے پچھلے جمعۃ المبارک پر جنگ بدر کے احوال شروع کیے تھے، اور آج کے جمعۃ المبارک پر شہادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ احباب کے سامنے میں رکھوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو میں نے آیات بینات پڑھی اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کے وقت، والنہار اور صبح کے وقت، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً اعلانیہ طور پر، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم بہت بڑا اجر ہے، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ قیامت والے دن کسی پریشانی کا سامنا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اب یہ آئے پاک رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں نازل فرمائی ہے، آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی بنیاد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو میں اس آئے پاک کی روشنی میں بعد میں جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جس شخصیت کا آج ذکر خیر ہے اس کا ذرا تعارف میں آپ کو پیش کروں۔ کس تعارف کے آپ مالک تھے؟ آپ کا نام ہے علی، آپ کا کیا نام ہے؟ علی، اور علی کا معنی ہے بلند۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند، جگمگانے والا، بلند، اٹھا ہوا، ابھرا ہوا۔ علی کا معنی ہے بلند و بالا۔ آپ کے والد کا نام جناب ابی طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام سے دو طریقہ کار کے مطابق زیادہ قریب ہے۔ ایک یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور دوسرا یہ نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں، یعنی حضور کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہیں ان کے یہ خامد ہیں، یعنی شوہر ہیں، تو یہ آپ کو ایک مقام حاصل ہے۔ آپ کی کنیت آپ کے بیٹے کے نام حضرت امام حسن کے نام پر ہے، ابو الحسن۔ آپ کا لقب حیدر قرار بھی ہے، ابو تراب بھی ہے، اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے۔ یہ آپ کے القابات میں سے چند القابات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آپ نے یہ بات سنی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علیہ السلام قبول کیا آپ نے،
مردوں میں بڑے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ ان اباب نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو حضرت علی نے اسلام قبول کتنی عمر میں کیا، کب کیا، اور کس چیز سے متاثر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا؟ میں روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ دونوں نماز پڑھ رہے تھے گھر کے اندر۔ اب یہ دونوں کا نماز پڑھنا حضرت علی نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 3 روایتیں میرے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ ایک میں آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی، ایک میں اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، ایک میں اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ بہرحال جتنی بھی ہے 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت علی نے یہ منظر دیکھا حضور علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، آج سے پہلے آپ کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا، علی، جس رب نے کائنات کو بنایا ہے، پھر آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، زمین کو پہاڑوں سے، درختوں سے، چرندوں، پرندوں، درندوں اور انسانوں سے سجایا ہے، مرز وجود میں لایا ہے، اسی رب نے اپنی پہچان کے لیے اور میری نبوت کی اظہار کے لیے، رسالت کے اظہار کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نماز پڑھ، اور میں نے یہ نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، پھر حضور نے مجھ سے فرمایا، علی آؤ نا اس پیارے دین کو آپ بھی قبول کر لو، جس دین کے اندر یہ نماز بھی ہے، رب کی رضا بھی ہے اور مصطفیٰ کی عطا بھی ہے، اب اس کو قبول کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے بغیر کسی حیل و حجت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے آپ کا مختصر اسلام لانے کا واقعہ، حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ باتیں آپ یاد رکھا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا، انہوں نے کیسے جناب والا ان کو لقب دیے گئے اور کیوں دیے گئے۔ تو بہرحال آپ کا نام علی، اسلام آپ کا 8 سال یا 9 سال یا 10 سال کی عمر میں لانا ثابت ہے۔ حضور کو دیکھ کر، خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ کر پوچھا کیا ہے، آپ نے فرمایا رب کا حکم ہے، پیغام ہے، اس کو بجا لانا، علی تو بھی ایسا کر۔ حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضور کے غلام بن گئے۔ تو یہ شارٹ کٹ ہسٹری ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اسلام لانے کی۔ آپ کا لقب ہے ایک ابو تراب، مٹی کا باپ، مٹی کا باپ۔ حضرت ابو حازم حضرت سعد بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو جتنے بھی نام تھے ان ناموں سے سب سے زیادہ یہ پسند تھا کہ انہیں جب کوئی ابو تراب کہہ کے بلایا کرتا تھا، یہ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت علی سے پوچھا، امیر المومنین آپ بیان فرمائے کہ آپ کو ابو تراب کیوں اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ ذہن حاضر ہے نا؟ آپ کو ابو تراب کیوں اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہوا ایسے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خاتون جنت سیدہ زہرا پاک یعنی ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور گھر کے اندر سیدہ زہرا پاک موجود تھیں اور میں موجود نہیں تھا۔
ہماری کسی بات پر ناراضگی ہوئی تو میں گھر سے نکل گیا. حضور تشریف لائے, آ کر پوچھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہ میرے چچا کا بیٹا علی کدھر ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا ہماری کسی بات پر ناراضگی ہوئی, وہ گھر سے باہر نکل گئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی, فرمایا جاؤ چیک کر کے آؤ علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. اس شخص نے حضور کا پیغام سنا, اس نے دائیں بائیں تلاش کیا, بالآخر حضرت علی کو مسجد میں سونے کی حالت میں پایا گیا. کہہ دو نا سبحان اللہ. وہ بندہ بھاگتا بھاگتا خوشی کے عالم میں تیرے میرے کریم آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا. حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, میرے آقا علی المرتضیٰ مسجد نبوی شریف میں آنکھیں بند کی ہوئی لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں چلا گیا مسجد نبوی شریف کی طرف. وہ کیسا منظر ہوگا جس علی کا پیچھا کرنے کے لیے کائنات کا دونوں عالم کا مختار پیغمبر خود اپنے پاک قدموں سے چل کر علی کا پیچھا فرما رہے ہوں گے. آقا کریم فرماتے میں علی کی تلاش میں نکلا تو دیکھا مسجد میں علی آرام کر رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں. چادر آپ کے جسم پہ رکھی تھی لیکن وہ سرک کر زمین پہ گر پڑی اور آپ کے جسم پہ مٹی لگ چکی تھی. اکثر جسم کے کپڑوں پر جناب والا مٹی لگ چکی تھی. آقا فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا, علی کو میں نے پکڑ کر اس کے جناب والا بدن سے جو کپڑے لگے ہوئے تھے کپڑوں کو میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے دور جاننے لگا, گرد و غبار جاننے لگا اور ساتھ کہنے لگا اٹھو ابو تراب قم یا ابو تراب, او مٹی کے باپ علی اٹھو, مٹی کے باپ علی اٹھ کھڑے ہو جاؤ. فرماتے ہیں علی المرتضیٰ بس میرے سرکار نے مجھے کہا قم کھڑے ہو جاؤ یا ابا تراب, او مٹی کے باپ. فرماتے ہیں میرے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی تو آقا کریم نے اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کہہ دیا اٹھو ابو تراب. فرماتے ہیں اس وقت سے یہ نام میرا مشہور ہو گیا کہ علی کا لقب آج کے بعد ابو تراب بن گیا ہے, مٹی کا باپ. اس وجہ سے آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے. تو بہرحال اگلی میں روایت پیش کرنے لگا ہوں تو یہ آپ کے بات میں یقیناً یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ہیں اور جن کے حق میں خود تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما, جس کے لیے تیرے میرے کریم آقا دعا فرما دیں یا اپنی نگاہوں سے نواز دیں, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, قبر قیامت کے معاملات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم قرآن کے اندر 300 سے زائد آیات اللہ کریم نے مولا علی حیدر کرار کے حق میں نازل فرمائی ہیں. اور فرمایا قرآن کی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس سے مراد حضرت علی خود ہوتے ہیں, اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ خود ہوتے ہیں. حضرت علی کوئی چھوٹی شان کے مالک نہیں ہے, بڑی شان کے مالک ہیں. جو چچا زاد جو رسول اللہ کے ہیں, داماد جو پیغمبر مصطفیٰ کے ہیں, اور پھر جن کو اللہ کریم نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ بیٹے ان کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, خود ولیوں کے سردار ہیں, بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور بیوی کا بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. تو یہ خصوصیت آپ کے گھرانے کو, پنج تن کے گھرانے کو شامل ہے, حاصل ہے. تو توجہ چاہوں گا. بہرحال حضرت ابن عباس کہتے ہیں عن ابن عباس قال نزل فی اخذ من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی, فرمایا قرآن کریم میں
اتنی آیات کسی کی شان میں نازل نہیں ہوئی جتنی اللہ نے حضرت علی کے شان میں نازل فرمائی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، تو حضرت علی بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن آپ نے حقیقت کو واضح کیا ہے کہ علی کوئی چھوٹی شان کا مالک نہیں، علی نام بھی بلند ہے، علی کام بھی بلند ہے، علی کی جرت بھی بلند ہے، علی کی اولاد بھی بلند ہے، علی کا مقدر بھی بلند و بالا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کل قیامت کے دن میرا امین ہوگا، علی کل قیامت کے دن میرا امین ہوگا، اور قیامت والے دن میں علی کو اپنا جھنڈا خود عطا فرماؤں گا، اور علی رب کے خزانوں کی کنجیوں میں سے کنجی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی میرے رب کے خزانوں کی کنجی ہے، تو اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر نے علی المرتضیٰ کو ایسی شان اور شوکت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کی ایک جماعت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ توجہ، حضور کی بارگاہ میں ایک جماعت حاضر ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس آپ کی مجلس کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ کے علاوہ اور کہیں نہیں، ہمارا کھانا پینا آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ فرمایا حضور ہم نے آپ کا کلمہ جو پڑھ لیا، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے قبیلے سے ہمارا تعلق ختم، جب ہم اپنے قبیلے کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، قطع تعلق ہی کریں گے، نکاح کا رشتہ ختم کر دیں گے، کھانا پینا ختم کر دیں گے، اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے، تو حضور ہم تنے تنہا ہو جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تم ایسے کرو، اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرو، وہی تمہارا مددگار بھی ہے، وہی تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے۔ سرکار سے کہا کہ ہمارے رشتہ دار ختم ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ سرکار نے سن کر فرمایا اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور تمہیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی تو حضور چلے گئے مسجد نبی شریف میں، توجہ ہے، مسجد نبی شریف میں چلے۔ اب توجہ، اسی جماعت کا جن جماعت نے حضور سے سوال کیا تھا، ایک بندہ مسجد میں کھڑے سائل سوال کر رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا، توجہ ہے، کچھ مانگ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، اپنے اصحاب پیغمبر کو بھی دیکھا، صحابہ میں سے بعض صحابہ رکوع میں تھے، بعض صحابہ قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف تھے۔ وہ شخص میرے تیرے کریم آقا کی نظروں کے سامنے آ گیا، اسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا میرے سرکار نے جناب والا اسے بلا کر فرمایا بتا، سوال کر رہے ہیں مسجد میں، کیا کسی جگہ سے کوئی خیر ملی ہے یا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، میں نے سوال کیا، ہاں ایک وہ ایسا شخص ہے جس نے رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ آگے کیا اور یہ چاندی کی انگوٹھی مجھے عطا فرمائی ہے۔ ذہن حاضر ہے، رکوع کے عالم میں نے سوال کیا، بندہ رکوع کے عالم میں تھا، اس نے ہاتھ آگے کیا، چاندی کی انگوٹھی عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا مجھے بندے کی خبر دو، وہ بندہ کون سا بندہ ہے آخر جس نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی تجھے پیش فرما دی؟ حضرت آقا فرماتے ہیں میرے کہنے پر وہ شخص مجھے اس شخص کے قریب لے گیا، جب قریب لے گیا تو میں نے دیکھا وہ رکوع کی حالت میں شیر خدا علی المرتضیٰ کی ذات پاک تھی، حضور کی ذات پاک فرماتی ہیں وہ علی المرتضیٰ کی ذات پاک تھی۔ حضور خوش ہو گئے، میرے آقا کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا رب العالمین کے گھر میں، اور یہ دعایت کریم تلاوت فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة
وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ آیت پاک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ نماز قائم کرتے رہے، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وہم راکعون اور وہ رکوع کرتے رہے۔ گویا یہ آیت پڑھ کے رسول اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا میرا علی قیام میں بھی افضل و اعلیٰ ہے، رکوع میں بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور میرا علی سے اگر کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو علی نماز کی حالت میں بھی دے دیتا ہے، غیر نماز میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت علی پاک نے نماز رکوع کی حالت میں، علامہ روح المعانی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، فرمایا رکوع کی حالت میں مولا علی نے اپنے ہاتھ آگے کیا، فرمایا یہ انگوٹھی ہے لے لو۔ تو حضور کی یہ کرم نوازی، حضرت علی کی کرم نوازی سرکار نے دیکھی تو سرکار خوش ہوئے کہ میرا داماد چچے کا بیٹا اللہ کے نام پر اللہ کے گھر پہ مانگا گیا، تو اس نے خوشی کے ساتھ اپنی چاندی کی ایک انگوٹھی دی، وہ بھی عطا فرما دی۔ یہ ہے حضرت تاجدار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک بابرکات۔ حضرت عمر فاروق لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں پہ آل محمد کی بات آئے ہم پھر بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں، صحابہ پیغمبر کا پیار کی بات ہے پھر بھی ہم اسے جناب والا سینے سے لگاتے ہیں، اور یہی ہماری بخشش کی، نجات کی اور سچا ہونے کی الحمدللہ واضح دلیل ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو حضرت علی کو 3 خصلتیں عطا فرمائیں، 3 چیزیں، اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی اللہ عمر کو عطا فرما دیتا تو عمر کو دنیا و ما فیہا کی سب چیزوں سے وہ چیز زیادہ قابل احترام سمجھی جاتی۔ سوال کرنے والوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ان 3 میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی؟ تو حضرت عمر پاک نے فرمایا پہلی چیز، اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر سیدہ زہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے سیدہ زہرا پاک اور حضرت علی المرتضیٰ کو مسجد میں رہنے کی خود اجازت عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اللہ کے محبوب نے خیبر کے میدان پہ خیبر کے موقع پر فرمایا جھنڈا میں کل اسے دوں گا جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، اس کا مصطفیٰ بھی پیار فرماتا ہے، اور فرمایا حضور نے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں، اگر عمر کو مل جاتی تو عمر خوش ہوتا۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ کی ایک اپنی تقسیم ہے، رسول اللہ کی اپنی ایک عنایت ہے، جسے چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے عطا کر دے۔ دیکھو ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے اپنا مسلح دے دیا، عمر فاروق کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مصباح الجنت عمر بن الخطاب، جنت کا چراغ میرا عمر بن خطاب ہے، اور جنت کا ساتھی عثمان رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت کا میرا ساتھی ہے، اور حیدر کرار وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے کہ محبوب نے خود جھنڈا عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک کو ہر خوبصورت شان سے رسول اللہ علیہ السلام نے مزین فرمایا ہے۔ توجہ چاہوں گا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، اور دیکھیں آپ توجہ کہ زندگی کے معمولات میں یہ بات میرے ساتھ بھی پیش ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، یا آئی ہوگی، اگر آئی نہیں تو ہو سکتا ہے آئی جائے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی جنگ صفین کے موقع پہ جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں زرہ تھی، چلتے چلتے سفر میں آپ سے وہ زرہ کھو گئی، گم ہو گئی۔ جب وہ زرہ گم ہو گئی، آپ جنگ سے واپس آئے کچھ عرصے کے بعد، تو وہ آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے قبضے میں دیکھی، اس کے ہاتھ میں دیکھی، اس کے ہاتھ میں دیکھی، تو اس سے جا کر کہا آپ ایسا کریں یہ جو زرہ ہے آپ کے پاس یہ میری ہے۔ کون کہتا ہے؟ علی کہتے ہیں۔ کس سے کہتے ہیں؟ یہودی سے کہتے ہیں یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے، اب ایسا کریں یہ مجھے عنایت فرما دیں، مجھے دے دیں۔ یہودی کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں ہے، میری ملکیت ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں ہے، اور ہاں اگر آپ کہتے ہیں آپ کی ہے تو آپ کی ہونے پر اس کی دلیل کیا ہے؟
اگر آپ کی ہے تو دلیل کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا دلیل یہی ہے کہ بس یہ میری ہے، اور علی سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا نہیں ہے، کہ مجھے واپس کر دو۔ یہودی کو ناز تھا، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے تو پھر دور کی بات نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو آپ کا لگایا ہوا قاضی ہے عدالت کے اندر، قاضی شرح، اس کے پاس جاتے ہیں، مقدمہ پیش کرتے ہیں، جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا سو ہار گیا۔ حضرت علی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ دونوں چلے، حضرت علی بھی یہودی بھی۔ عدالت کے دروازے پہ جب حضرت علی پہنچے تو قاضی شرح اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، یا امیر المومنین السلام علیکم۔ آپ نے وعلیکم السلام کہا تو حضرت علی نے اشارہ کیا آپ اپنے منصب پہ بیٹھے رہے، میں وقت کا امیر ہوں، امیر المومنین ہوں، لیکن تو وقت کا قاضی ہے، تو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اپنی کرسی پہ آپ بیٹھ جائے۔ بیٹھے، سلام دعا ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے قاضی شرح نے سوال کیا کیوں آئے ہیں آپ، کیوں آئے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قاضی صاحب یہ جو زرہ ہے اس یہودی کے پاس، اس کے قبضے میں، یہ زرہ میری ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہودی یہ کہتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے یہودی سے کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ دونوں طرف سے بات سن کے فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب یہ میری ہے، اور اگر علی یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہے تو انہیں کہو اپنی شریعت کے مطابق اس زرہ کے اپنے ہونے پر 2 گواہ پیش کرے، 2 گواہ پیش کرے، میں زرہ دے دوں گا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ قاضی شرح آپ نے جب یہ بات کہی، جزاک اللہ، آپ نے جب یہ بات کہی تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، قاضی شرح نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، گواہ پیش کریں، گواہ پیش کریں، آپ گواہ پیش کریں، گواہ لائے جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا جی میں گواہ پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ غلام بھی گیا تھا جس کا نام تھا کمبر۔ فرمایا کمبر آپ گواہی دو۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں گواہی دیتا ہوں، یہ زرہ علی المرتضیٰ کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا حضرت علی المرتضیٰ سے دوسرا گواہ پیش کریں آپ۔ حضرت علی نے امام حسن کو کہا آپ گواہی دو۔ آپ نے کہا یہ میرے بابا جان کی ہے۔ امام حسن بول پڑے یہ ہمارے بابا جان کی ہے۔ اب قاضی شرح مسلمانوں کی عدالت میں بیٹھا ہوا فیصلہ کرنے والا جج، وقت کے امیر المومنین خلیفہ وقت، کہ جس کا نام سن کر خیبر بھی کام جاتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قاضی شرح کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ اب وقت کے امیر ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی قانون کے اندر جب گواہی دلوانے کے لیے کسی کو بلایا جائے تو بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول سمجھی جاتی نہیں ہے۔ کمبر غلام ہے، آپ کی گواہی میں مانتا ہوں، اور گواہ پیش کرو۔ امام حسن امام حسین دونوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اولاد کسی وجہ سے بھی باپ کے حق میں بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے علی المرتضیٰ آپ دوسرا گواہ لائیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی شرح نے فیصلہ یہ سنایا، فرمایا علی المرتضیٰ آج مسلمانوں کی عدالت میں یہ فیصلہ سرعام ہو گیا کہ یہودی حق پر ہے، یہ اسی کے ذرا ہے، اسی کو التا کی جائے گی۔ اور پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ قاضی شرح نے کہا وہ زرہ مجھے دکھائی جائے، کیسی ہے زرہ؟ جب قاضی شرح کے سامنے وہ زرہ پیش کی گئی تو قاضی شرح نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یہ تو زرہ ہے ہی علی المرتضیٰ کی۔ جانچنے کے باوجود، ماننے کے باوجود، پہچان کرنے کے باوجود کیا کہا؟ فرمایا علی فیصلہ یہودی کے حق میں دیتا ہوں، کیوں؟ آپ کے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وقت کے خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، اگر چاہتے تو سارا فیصلہ سیکنڈ میں کروا دیتے اپنے حق میں، لیکن بلا کسی ہیل و حجت کے
ماتھے پہ بغیر کسی جناب والا پریشانی کے بل کے آپ نے فیصلہ قبول کیا. آپ نے فرمایا قاضی صاحب یہ فیصلہ میں قبول کرتا ہوں. علی المرتضیٰ نے کہا یہ فیصلہ میں قبول کرتا ہوں. اب یہودی جسے پتا تھا کہ یہ زرہ میری نہیں ہے اب بڑا حیران بھی ہے, بڑا پریشان بھی ہے دیکھ کر معاملہ. مسلمانوں کا ایک طرف خلیفہ ہے وقت کا امیر المومنین, ایک طرف کرسی پہ بیٹھا ہوا عدل و انصاف کرنے والا مسلمانوں کا جج ہے قاضی شورے, اور قاضی شورے زرہ کو دیکھ کر پہچان بھی گیا کہ علی کی ہے, لیکن اس کے باوجود انصاف کا دامن اس نے نہیں چھوڑا اور کہا علی یہ زرہ اگر یہودی کے قبضے میں آپ گواہ پیش نہیں کر سکے تو یہ زرہ کا مالک یہودی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ فیصلہ ختم ہوا, میں نے خوشی سے کیا قبول, چل پڑا آگے. میرے پیچھے پیچھے یہودی بھی چل پڑا. یہودی نے مجھے پکڑا, علی بات سن لو, میری ایک بات سن لو. کہا کیا کہتے ہو؟ بڑی پیار سے بات سنی. غصے جاؤ جلال میں نہیں آئے, اور اللہ والے اپنی ذات کے بارے میں جاؤ جلال میں نہیں آتے. جب عزت رسول کی بات آئے یا عزت صحابہ والے بیت کی بات آئے تو پھر انہیں غصہ آتا ہے, اور پھر غصے پہ اللہ کرم فرماتا ہے اور پھر انہیں عزت بھی دیتا ہے اور قیامت تک ان کے نام اور درجات بلند بھی فرما دیتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہودی نے کہا میں کشمکش میں ہوں. کہا کیا؟ فرمایا عدالت مسلمانوں کی, زرہ مسلمان کی, وقت کے امیر المومنین کی. وقت کے امیر المومنین کے زرہ کی گواہی خود قاضی شورے اپنی طرف سے بھی دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے فیصلہ ایک یہودی کے حق میں کیوں دیا؟ میں پریشان ہو گیا, مجھے آپ سمجھائیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا دراصل ہمارا جو قرآن ہے وہ سچا قرآن ہے, ہمارے نبی کا جو فرمان ہے وہ سچا فرمان ہے, اور جو طریقہ قانون لا قرآن اور حدیث نے ہمیں دیا ہے اگر اس کے اندر کوئی برادری کا بندہ آئے گا, بیٹا آئے گا, بیٹی آئے گا, بہن بھائی آئے گا, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن کی بات مانی جائے گی یا نبی کے فرمان کی بات مانی جائے گی. اس لیے قاضی شورے نے فیصلہ قرآن و سنت کے درمیان کیا, مطابق کیا, اس لیے آپ کو قبول ہو. اب یہودی نے جب یہ بات سنی, مچل تو پہلے بھی گیا تھا, دل کی دنیا تو یہ دیکھ کر پہلے بھی بدل گئی تھی. قدموں پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گر پڑا, رونے لگ گیا, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین آج میں جان گیا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی بھی سچا ہے, مسلمانوں کا امیر المومنین بھی سچا ہے, اور مسلمانوں کی عدالتوں میں بیٹھنے والا قاضی القضاء فیصلہ سنانے والا بھی یہ پیغمبر کا ماننے والا ہے, رب کی عطا پہ ناز کرنے والا ہے, اور حق و باطل کے درمیان حقیقت کا فیصلہ کرنے والا ہے. علی المرتضیٰ آج میرا بھی فیصلہ یہودی ہونے کے ناطے آپ سماعت فرما لیں. علی المرتضیٰ نے فرمایا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا علی یہ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ زرہ آپ کی ہے, آپ اس کے مالک ہیں, آپ ہی یہ زرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. قبول فرمانے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ اس نبی کا کلمہ مجھے پڑھائیں جس نبی کے کلمے نے آپ کو نہ جھکنے دیا, نہ بکنے دیا, نہ غداری کرنے دی اپنے دین سے. فرمایا آپ علی المرتضیٰ آج علاللعان اپنے پاک پیغمبر کا اس یہودی کو کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھانا آپ کا کام ہے اور غلام آپ کا بننا میرا کام ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ بات سنی فرمایا یہ زرہ تجھے مبارک ہو, علی کے جناب والا قاضی شورے نے فیصلہ دے دیا, اب یہ تیری ہو گئی. کلمے کی بات آئی تو پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا, ہلکے غلامی میں آ گیا. بتا دیا ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بتا دیا, ثابت کر دیا. جزاک اللہ عبد الرحمن بھائی, بشارت بھائی, اللہ عزت فرمائے. توجہ, ثابت کر دیا کیا کہ حق کی خاطر علی کھڑا رہے گا, حق کی خاطر قاضی شورے نے فیصلہ دیا, اور ثابت کیا کہ رشتہ داری برادری یا امیر المومنین ہونے کے ناطے فیصلہ نہیں سنایا جائے گا, فیصلہ سنایا جائے گا
حق کو بندے نظر رکھتے ہوئے اور فیصلہ سنا کر صبح قیامت تک یہودی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اب یہودی اس فیصلہ کو سن کر نہیں رہوں گا، محمد کا غلام بھی بن جاؤں گا، کلمہ پڑھ کے دنیا والوں پہ ناز کروں گا کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے علی کے ہاتھ پہ کلمہ بھی پڑھا ہے، علی کو اپنا بھی مانا ہے اور علی نے اسے بھی اپنا مانا ہے۔ یہ ہے خوش نصیبی، یہ ہے کمال، یہ ہے جرت، یہ ہے بہادری، یہ ہے انصاف۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ الفاظ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر مسلمان جھکنا بکنا چھوڑ دیں، قرآن کے دامن پہ آ جائیں، مصطفیٰ کی مائیت و غلامی میں آ جائیں، دنیا کی کفر کی کوئی طاقت نہ انہیں روک سکتی ہے، نہ انہیں جھکا سکتی ہے، نہ انہیں بکا سکتی ہے۔ یہ جھکیں گے تو قرآن پہ جھکیں گے، یہ جھکیں گے تو نبی کے فرمان پہ جھکیں گے، اور اپنی جان کی اگر سودا کریں گے نبی کی عزت پہ کریں گے، اگر جان کو جناب والا نذرانہ پیش کریں گے صحابہ والے بیت کی عزت پہ نچھاور کرتے ہوئے کریں گے۔ اس لیے گرامی القدر ایسے قاضی گزرے ہیں جنہوں نے فیصلے تاریخ میں کیے ہیں کہ یہودی نے رہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر جناب والا مسلمان ہونے کا اظہار کیا ہے، اور کس بات سے؟ سچ بات سے کہ یہودی مان گیا میری ذرا بھی نہیں، میری عدالت بھی نہیں، میری حکومت بھی نہیں، لیکن فیصلہ میرے حق میں آ گیا۔ تو پھر یہودی نے اپنے دل کا فیصلہ دے دیا، اگر محمد کا دین اتنا پیارا ہے، محمد کے غلام فیصلہ کرنے والے اتنے پیارے ہیں، تو پھر یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان والی ان جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ ایسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولا علی المرتضیٰ، جن کے فیصلوں کو دیکھ کر یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، مسلمان ہو جایا کرتے۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 4 سال 9 مہینے یا کچھ مہینے آپ نے خلافت کی۔ آپ نے جناب والا خارجیوں سے آپ کو بڑی ٹینشن تھی، بمعنی یہ کہ پریشانی تھی کہ یہ خارجی جو ہیں، خارجی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہوں، اور خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے بغیر کسی کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ خارجیوں نے پلاننگ بنائی کہ علی کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، حضرت علی کو قتل کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبد العاص، حضرت علی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں کو قتل کیا جائے۔ یہ کس نے سازش کی؟ خارجیوں نے کی۔ لیکن خارجی حضرت عمر بن عبد العاص، حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کو قتل کرنے سے دور رہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان مبارک فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جب مصلی پہ کھڑے ہوئے، مکبر نے تکبیر کہی، اپنے اللہ اکبر کہا، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، سجدے میں جب آپ پہنچے تو خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلودہ تلوار جو تھی وہ اپنے جناب والا کپڑوں سے نکال کر مولا علی پہ وار پہلا کیا، گردن پہ، سجدے کی حالت میں فجر کی نماز کے وقت مصلی پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو 17 رمضان مبارک کو زخمی کیا گیا، اور 2 دن آپ ان زخموں کی آپ تاب نہ لا سکے، اور 19 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ 19 رمضان المبارک فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کے عالم میں عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر وار کیا اور آپ کو زخمی کیا۔ 2 دن آپ زخموں میں رہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ بالآخر 21 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کا دن آیا، آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو غسل حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر اور جمیع حضرات نے دیا۔ آپ کا جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسین کے بڑے بھائی یعنی مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور کوفہ کی سرزمین
گورنر ہاؤس کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک بابرکات، جس ذات پر رب راضی تھا، رسول راضی تھا، اور آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے پیغام یہ دیا کہ علی کسی کے سامنے جھکنا بکنا یہ پسند نہیں کرتا، یہ جھکے گا یا خدا کے سامنے یا مصطفیٰ کے سامنے۔ اور بتا دیا علی المرتضیٰ نے کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ دیکھو کیا ناز ہے، میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا، اور اگر اس پہ آپ سن کر سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ باپ سر کٹایا سجدے میں، علی نے نماز کی حالت میں سر کٹایا، اور پھر حسین کو دیکھو کربلا کے میدان میں سجدے کے عالم میں سر کٹایا۔ اسے کہتے ہیں باپ علی جیسا بیٹا حسین جیسا، اور جس کا باپ علی جیسا ہو بیٹا حسین جیسا ہو، اسے پیار کرنے والے پھر دنیا میں بھی عزتوں کے قابل ہیں، مرنے کے بعد بھی عزتوں کے قابل سمجھے جائیں۔ یہ ہے مقام آل بیت اطہار کے اس عظیم علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک کا۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، 4 درہم، بات آخری میں کرتا ہوں، 4 درہم تھے۔ آپ نے ایک کیا کیا؟ رات کے اندھیرے میں اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک روشنی میں اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک چھپا کر اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک سریعام اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ منظر آپ نے 4 درہم والا نا یہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا ایمان والے وہ ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم ولا ہم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو بھی صدقہ کرتے ہیں، رات کو بھی صدقہ کرتے ہیں، چھپا کر بھی صدقہ کرتے ہیں، اور میدان میں آ کر بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ ہے عالی گھرانے کے لوگ جن کی نسبتوں کا حیا اور تعلق ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر قانون 1 نمبر ہو، عدالت 1 نمبر لگائی جائے، تو پھر ہمیں ووٹ نوٹ دیکھتے وقت تصور کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے سیاست نہیں کی، بولو کی ہے؟ مسجد کے امام نہیں رہے ہیں، جنازہ آپ نے نہیں پڑھا، پڑھایا ہے، نکاح آپ نے نہیں پڑھائے، پڑھائے ہیں۔ سیاست بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا انبیاء سیاست کرتے رہے ہیں اور ان کے ماننے والے سیاست صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن آج کل کی سیاست سے توبہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، جو صبح اور ہوتی ہے اور شام اور ہوتی ہے۔ سیاست وہ ہے جو ابوبکر صدیق نے کی، عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، توجہ، عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، ایک عورت جا رہی تھی تو اس پہ جناب والا مردوں نے ہاتھ ڈالا اس کی عزت پہ۔ اس نے کہا لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا گیا ہے، آج لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا گیا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تک وقت کا خلیفہ بادشاہ 1 نمبر عمر بن عبدالعزیز تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ آج نظر اٹھی تو مجھے سبب پتا چل گیا، عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا جا چکا ہے۔ ایسے ہمارے گزرے ہیں لیڈر، ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دیکھ لو، نور الدین زنگی کو دیکھ لو، بڑے بڑے جناب والا علی قدر، ان ایسے علماء بزرگوں کو دیکھ لو جنہوں نے سیاست کی۔ علی المرتضیٰ نے سیاست نہیں کی، 4 سال 9 مہینے خلیفہ نہیں رہے، لیکن آپ نے واضح بتایا کہ میری خلافت میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ یاد روزانہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا، یا عمر بن خطاب نے کہا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ اگر دور عمر میں، عمر بن عبدالعزیز میں دریائے دجلہ کے کنارے یا نیل کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھوکا یا پیاسا مر گیا، قیامت والے دن میرے رب اس عمر سے وہ بھی پوچھے گا۔ وہ ایسے ہوتے ہیں حکمران، ایسے ہوتے ہیں لیڈر۔ اس لیے آپ زندگی گزاریں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو رسول اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، شریعت کا نفاذ کریں۔ اب ہمارے ملک کے دشمن لوگ کون ہیں جو چاہتے ہیں دین اسلام ملک میں نہ آئے؟ اگر اسلام آج آ جائے نا، پاکستان میں قائم ہو جائے، چوری ختم ہو جائے گی۔ افغانستان میں اسلام نافذ ہوا، ہاتھ کاٹے گئے، اب چوریاں وہاں پہ بند ہے۔ ریپ ہوئے، پھانسی سر عام دی گئی، وہاں پہ معاملات بند ہیں۔ پاکستان میں میاں والی میں ایک بچی کو باپ نے قتل کیا، فائر مارے، پھر کراچی میں پھر بمبر کی سر 3-4 واقعے ہوئے، نہ کوئی ایکشن لیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب
بڑھتا ہے اسے روک نہیں ہوتی تو پھر جرم بڑھتا جاتا ہے، اور جب جرم کو روکنے والا کوئی ہو تو جرم ختم ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے۔ تو جرم روکے گا کون؟ جو اب خود جرمدار ہوگا وہ جرم روکے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اسلام کا کارڈ ہر وقت تو بندہ اب لے رہا ہے نا، مزہ تب ہے کہ جب اسلام پہ اوکھا وقت آئے تب نکلو۔ بار بار حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم سو رہے ہیں، لیڈر کے لیے نکل رہے ہیں، واہ قربان پاکستانیوں۔ بہرحال بابا جی امیر المجاہدین کہا کرتے تھے، پترو اکھ بند ہونے نہیں دے رہے، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اس لیے حضور سے وفا رکھو، دنیا میں بھی مزے سے ساتھ جیو گے، قبر قیامت کی منزل بھی اللہ آسان فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔